اب عمر ایوب صاحب نے بھی بڑی مفصل آج اپنا جو خطاب ہے وہ فرمایا ہے، وہ کیا ہے، لیکن قانونی چارہ جوئی جو کرنے جا رہے ہیں اور جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، سیاست کے لیے پی ٹی آئی کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ اب مواد خاصا ہے اور اپوزیشن میں رہ کے اپنا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو بھی یہ ایک تعمیری اپوزیشن کے ساتھ ساتھ بہت بہتر انداز میں اجاگر کر سکتے ہیں، یا یہ دھاندلی یا یہ فارم 45-47 معاملات 2-4 مہینے کے بعد اتنی اہمیت نہیں رکھیں گے اور پی ٹی آئی بھی ان کو نہیں رکھ پائے گی، یا یہ مزید بڑھ جائے گا شور؟ دیکھیں بات صاحب، یہ آپ کا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے کہ فارم 45 کے یا 47 کے معاملات جو ہیں وہ 4 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد ختم ہو جائیں گے، یہ خیال ہو سکتا ہے، یہ خواہش ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن جو لوگ الیکشن لڑے ہیں، جو الیکشن جیتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے اس بات کو بول جائیں گے۔ ابھی کامرہ مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں جو چیز ہے خدا نخواستہ وہ کسی اور طرف نہ چلی جائے، وہ کسی بڑے پروٹیسٹ کی طرف نہ چلی جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی میں عدلیہ موجود ہے، پاکستان میں پارلیمنٹ بن گئی ہے، اور ہمیشہ حکومتوں کو انیشیٹ لینا پڑتا ہے، انہیں آگے آنا پڑتا ہے، انہیں آ کے یہ فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ اگر 4 حلقوں کے لیے بھی ایک کمیشن بن سکتا ہے تو یہ چاہے 104 حلقے ہوں، چاہے 204 حلقے ہوں، تو اس کے لیے کیوں نہیں کمیشن بن سکتا؟ ابھی کامرہ مرتضیٰ صاحب نے کہا جی کہ ان کی سیٹیں نہیں بنتی، تو میرا خیال ان سے سوال بنتا تھا تو پھر باپ پارٹی کی سیٹ بنتی تھی؟ کے پی کے والا آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک روایت موجود ہے۔ اب اگر اس وقت الیکشن کمیشن صاحب یہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسرا یہ کوئی چیز جو ہے کوئی چیز بانٹ تو نہیں رہا نا، یہ چوری کا مال تو نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے کہ اس کا نہیں ہے میں لے جاؤں۔ اگر ایک جماعت جیتی ہے، اس کے 80 لوگ موجود ہیں، آپ نے اس کو اپوزیشن لیڈر بھی دینا ہے، آپ نے اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بھی بنانا ہے، آپ نے انہیں کمیٹیوں میں بھی رکھنا ہے، تو پھر انہیں سیٹیں کیوں نہیں دے رہے؟ صحیح ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو کمیشن کا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کے لوگوں کی طرف سے بھی، حکومت کیا اس مطالبے کو ٹائم لے گی کہ یہ مطالبے پہ مطالبہ کریں، شور زیادہ مچے اور یہ زیادہ انرجی اس مطالبے پہ لگائیں، اور جسے ہم نے 2014 میں دیکھا تھا، بعد میں ایک کمیشن بن بھی گیا تھا، یہ ویسے ہوگا یا سردستی حکومت اس طرف چلی جائے گی؟ آپ کیا دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ جو 17 ماہ پہلے انہوں نے حکومت کی تھی یہ وہی حکومت ہے۔ جو 17 ماہ پہلے حکومت تھی اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ تھے، محمود اچکزئی بھی ان کے ساتھ تھے، اختر مینگل بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس وقت اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض تھے، جو اپوزیشن لیڈر نہیں تھے، جو حکومت کے اندر حصہ تھے۔ تو اس وقت یہ شور نہیں تھا، اس وقت نہ پنجاب میں نہ وفاق میں، پنجاب میں چلے ان کی حکومت تھی لیکن اس کے بعد دوسرے آ گئے۔ اب یہ خیر کم از کم کچھ نہیں تو کے پی کے میں حکومت میں بیٹھے ہیں، وفاق کے اندر یہ ایک بڑی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، پنجاب کے اندر ایک بڑی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ تو اس دوران میں اگر آپ سمجھیں کہ یہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہضم کر جائیں گے، یہ اتنی آسانی سے سارے کام ہو جائیں گے، مجھے نظر نہیں آتا۔ صحیح ہے۔ ملک کو ٹریک پہ آتے آتے کابینہ جب بن جائے گی، صدارتی انتخابات ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا رمضان شریف ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیلدی ماحول ہوگا سیاست کے لیے بھی، پارلیمان کے لیے بھی اور کام کرنے کے لیے بھی، یا کوئی نیا معاملہ ایشو کھڑا ہو جائے گا اور توجہ یہاں سے ہٹ کے ادھر کو ہوگی؟ میری ذاتی خیال ہے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، یہ مارچ کے بعد اپریل اور مئی جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم ترین مہینے ہوں گے۔ مارچ، اپریل اور مئی، مارچ کے اینڈ جو ہوگا، اپریل کا آغاز اور مئی، ان 3 مہینوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ پوری سمت کیا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ صلح یا پھر کچھ فیصلے، یہ چیزیں بڑی کلیئر آپ کو نظر آ جائیں گی۔ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ محفوظ فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ اگر ان نشستوں سے فرق نہیں پڑتا، اگر ان نشستوں میں کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر فیصلہ سنا دینا چاہیے۔ کیا وہ فیصلہ اتنا مشکل فیصلہ ہے؟ کیا اس فیصلے میں اتنے سکم ہے؟ کیا اس فیصلے میں اتنی پیچیدگی ہے کہ آپ اس فیصلے کو سنا نہیں رہے؟ اب تو وزیر اعظم بھی بن گئے، اب تو چاروں وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، کیا اس فیصلے کو اگر تو صدر کے الیکشن کے بعد یا پھر سینٹ کے الیکشن کے بعد سنانا ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ پھر بات کچھ اور ہے۔ بیک ڈور رابطے ہیں کوئی؟ بے انتہا رابطے، چینل انیشیٹ ہو چکا ہے؟ میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ مارچ، اپریل، مئی، ذرا دیکھیے گا۔ تو میں بھی کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ جی بالکل، اسی لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا؟
پاکستان کے لیے ہونا ہی پاکستان کے لیے بہتر پاکستان میں ہجان ختم ہوگا، ہونا چاہیے، پاکستان میں یہ افراد تفری، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ بدتمیزی بد تہذیبی یہ ختم ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ابھی آپ عمر ایوب کی تقریر سن رہے تھے، اب اس تقریر میں انہوں نے ایک لفظ کہا ہے کہ ہمیں جمہوریت بہت ضروری ہے، اس ملک کے لیے جمہوریت لازم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کے لیے انصاف لازم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ جی تو یہ ایک پیغام ہے، اور اگر بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تنقید کرتے ہیں عمر ایوب کے مخالف کے ایوب خان صاحب کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا پوتا آ کے اب جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب ضیاء صاحب کی گود میں پلے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجھے یہ بھی بتا دیں، اگر پیپلز پارٹی کی قائد جو تھیں وہ مشرف سے معاہدہ کر کے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب و مریم صاحبہ مشرف صاحب سے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ سارا معاہدہ کر کے آئے تھے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا آپ کو صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یا ہمیں نہیں پتا کہ آج بھی کون کس کے کہنے پہ کہاں بیٹھا ہے؟ جی صحیح ہے۔ مختصراً ماضی کو چھوڑنا ہوگا اور آگے دیکھنا ہوگا، اناؤں کو نیچے لانا ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ یہی پاکستان کے لیے جی بالکل